وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس پر توکل کرنا چاہیے کہ جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت کے ذات کے اوپر توکل کریں۔ ہمارے لائف کے اندر بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر ڈیپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں، اس لیے چھوڑیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اللہ کے اوپر اعتماد کرنا ہے، اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو اختیار میں دیا ہے وہ ہم نے اپنی ایفرٹس کرنی ہے، اپنی ہر طرح کی ایفرٹس کرنے کے بعد اس کے بعد نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں کہ اللہ تعالیٰ اس میں پھل لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے۔ ہم نے کوئی پودا لگایا ہے، وہ درخت بن گیا ہے، اس کے اوپر پھل لگانا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان جیسا مرضی کچھ بھی کر لیں، اگر اللہ رب العزت کو منظور نہیں ہے اس کے اوپر پھل نہیں لگے گا۔ سو اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہم اپنی ایفرٹس کو پورا کریں، ہر طرح کی پورے اپنے سورسز کو پورا کریں، اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دیں رزق کو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ رزقکم کما یرزق الطیر۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ اللہ پر ایسے توکل کریں جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ رب العزت آپ کو رزق ایسے عطا کریں جیسے پرندوں کو عطا کرتے ہیں۔ صبح وہ خالی پیٹ جاتے ہیں لیکن جب واپس آتے ہیں تو بھرے پیٹوں کے ساتھ آتے ہیں، خالی پیٹ نہیں آتے۔ اللہ ان کو کہیں نہ کہیں سے رزق عطا کر دیتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ پرندوں کی ایفرٹ کیا ہے کہ اگر وہ اپنے گھونسلوں کے اندر رہیں تو ان کو کیا رزق مل جائے گا؟ نہیں، بلکہ ان کو صبح کے وقت اپنے گھونسلوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، اپنے گھروں کو چھوڑنا ہوتا ہے، چھوڑ کے وہ محنت کرتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں، ایک ایک جگہ سے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں، پھر ان کے اندر تنکا تنکا کر کے اللہ رب العزت کو دانا دانا کر کے ان کو رزق عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایفرٹس کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسی من اساء فعلیہا، جس نے محنت کی، جس نے اچھے اعمال کیے اس کو ان کا بدلہ ملے گا، اور جس نے برے اعمال کیے اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے محنت کی ہے، ہمیں جو ترقی ملی ہے وہ صرف ہماری محنت کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ کانسیپٹ اپنے مائنڈ سے اگر ہم نکال دیں گے نا تو اللہ ویسے ہی ہماری زندگی میں برکت کر دیں گے۔ فار ایگزامپل یہ جو برکت کا ورڈ ہے نا، برکت کا جو لفظ ہے، اس کا تعلق دنیا کی کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے۔ البرکہ اس کا لفظ، اس کا ریلیشن دنیا کی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ آسمانی چیزوں کے ساتھ اس کا ہے تعلق۔ میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں کہ جب برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے، 2+2=4، 2 + 2 4۔ اب دنیا میں تو یہ 2 + 2 4 ہوں گے، لیکن اللہ کے جو برکت کے پیمانے ہیں نا ان کے اکارڈنس کیا ہوگا، 2+2 5 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، 1000 بھی ہو سکتے ہیں، لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، اور 2+2=0 بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ برکت کے پیمانے ہیں۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، ان کی مثال ایسے ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس ایک بالی کی طرح، ایک دانے سے، مثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ جو ایک دانہ ہے، ایک دانے سے ایک پورا اس کی بالی نکلتی، 7 سٹے ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر ایک ایک سٹے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک دانے سے 700 گرینز، 1 = 700، 1 + 1 = 700، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جتنا چاہے اس کو بڑھا دے۔ اب 1 + 1 700 بھی ہو سکتے ہیں، 1 + 1 900 بھی ہو سکتے ہیں، 1 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت اس کی برکت آپ کو جو ریٹرن میں 700 بھی دے سکتے ہیں، 1000 بھی دے سکتے ہیں، 1 روپی خرچ کرنے کے اوپر، 1 روپی انویسٹ کرنے کے اوپر۔ یہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے اوپر جب توکل کرنا ہے نا، ہم نے یہ ذہن میں سوچنا ہے کہ میں نے ایفرٹس کرنی ہے، اس میں برکت اللہ رب العزت نے ڈالنی ہے، اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نتیجہ میں نے نہیں پہنچانا، اس کو فائنلائز اللہ رب العزت نے کرنا ہے۔ سو جب ہم اس ذہن کے ساتھ محنت کریں گے نا تو ہمیں پتہ نہیں ہوگا نتائج کا۔ دیکھیں تقدیر 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک ہوتی تقدیر معلق، ایک ہوتی تقدیر مبرم۔ اب جو معلق ہے نا، یہ دونوں باتیں سمجھ لیں گے نا تو ہمیں بڑا ایزیلی سمجھ آ جائے گا۔ جو لوگ اکثر یہ ایکسکیوزز بناتے ہیں کہ کوئی نہیں جی ہمیں ملنا ہوگا، توکل ہے نا اللہ پہ، ملنا ہوگا رزق،
اللہ رب العزت ہمیں گھر کے اندر رزق دے دیں گے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے جو تقدیر معلق ہے وہ کیا ہے، اس کو ریلیٹ کر دیا آپ کی ایفرٹس کے ساتھ، جتنے بھی آپ کے ڈیسیجنز کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا، آپ کی فیلڈ کے ساتھ ریلیٹ کر دیا۔ ایک بندہ ڈیسیجن لیتا ہے بزنس کرنے کا، ایک بندہ ڈیسیجن لیتا ہے کہیں جاب کرنے کا، ابراڈ جانے کا، یہ اس کے ڈیسیجنز ہیں، ٹھیک ہے، تقدیر معلق ہے۔ اگر وہ ابراڈ جائے گا تو ابراڈ کے اکارڈنگلی اس کو سارا اس کی قسمت بنائی جائے گی، بنے گی اس کی۔ اگر وہ اپنے کنٹری میں رہے گا، اگر وہ بزنس کرے گا اس کے اکارڈنس آئیں گے اس کے نتائج، اگر وہ جاب کرے گا اس کے اکارڈنس اس کے نتائج آئیں گے۔ سو یہ تقدیر معلق کیا ہے کہ آپ جو کام کریں گے نا اس کے مطابق آپ کا نتیجہ بنے گا۔ اب کسی بندے کو پتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، میں نے بزنس شروع کیا ہے، یہ فلاپ ہوگا یا یہ بہت ہی زیادہ سکسیسفل ہوگا، کسی کو نہیں پتا۔ بس اس کو اتنا پتا ہے کہ میں اگر دیکھیں نا، ہر ایک کو پتا ہے میں روڈ کے اوپر بائک چلاؤں گا تو میں چلتا چلا جاؤں گا، اگر میں بائک کو روک دوں گا، بائک کو مینٹین نہیں کروں گا، بائک خراب ہو سکتی ہے، درمیان میں رک سکتی ہے۔ تو جتنی زیادہ وہ ایفرٹ کرے گا، جتنی دلچسپی کے ساتھ کوئی کام کرے گا، اتنی دلچسپی کے ساتھ اتنے اچھے انداز سے اس کی وہ بائک یا اس کی گاڑی اس کو اس کی ڈیسٹینیشن تک پہنچا دے گی۔ تو ہمارا جو ٹول ہوگا، ہمارا جو بزنس ٹول ہوگا، ہمارا جو جاب کرنے کا انداز ہوگا، یا کوئی بھی ہمارا جو ڈیسیجن ہے، وہ ہماری تقدیر معلق ہے۔ اب تقدیر مبرم کیا ہے؟ جس نے ہونا ہی ہونا ہے، کہ کسی کے قسمت میں اچھا یا برا لکھا ہے، وہ پکی ہے کہ وہی ہونا ہے۔ ایک شخص ہے، وہ اچھے سے اسٹڈی کرتا ہے، اس کے بعد پوری محنت کے ساتھ انٹرویو دیتا ہے، جاب کامیاب ہو جاتا ہے، جاب لگ جاتی ہے اس کی۔ اب کیا تھا کہ اس کی قسمت میں جاب لکھی ہوئی تھی، اچھی جاب لکھی ہوئی تھی، لیکن کی محنت ہے اس نے۔ اگر وہ کوئی بھی اسٹڈیز نہ کرتا، کچھ بھی کوئی ڈگری نہ لیتا، یا ڈگری لینے کے بعد بھی وہ اچھے سے تیاری کر کے انٹرویو نہ دیتا، تو تقدیر اس کی کیا تھی؟ مبرم تقدیر کیا ہوئی کہ اس کو جاب نہیں ملی۔ سو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، تقدیر کو ایسے نہیں چھوڑ دینا چاہیے، کام کریں گے نہ کریں گے ہمیں مل جائے گا، نہیں، بلکہ ہمیں بھی محنت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑنا کب ہے؟ جب ہم نے ایفرٹس کرنی ہے۔ ہاں، ایفرٹس کرنے کے بعد اگر ہمیں کچھ نہیں ملتا تو ہم اللہ سے پھر دعا کریں، یا اللہ میں یہی کر سکتا تھا، اب آپ اس میں برکتیں ڈال دیں۔ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان کے اندر انہوں نے خیمہ لگایا ہوا تھا تو اللہ رب العزت سے کیا دعائیں کر رہے تھے؟ یا اللہ یہ 313 ان کو لے کر میں میدان میں آ گیا ہوں، جتنی تلواریں، جتنے گھوڑے، کچھ بھی تھا لا کے تیرے سامنے رکھ دیا ہے، یا اللہ اب اس میں برکت ڈال دے۔ اب یہ موقع ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر رہتے ہوئے دعا کرتے کہ میں تو اللہ کا محبوب پیغمبر ہوں، اللہ سے دعا کروں گا اللہ قبول کر لیں گے، تو کیا تھا؟ لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اینڈ تک ایفرٹ کی، مین پاور کو کلیکٹ کیا، سب کو لا کے جمع کر کے سامنے کھڑا کر دیا، پھر دعا کی۔ کیا ہم ایسے پوری سی محنت کرتے ہیں؟ اپنی اسٹڈیز کے اندر پوری محنت کرتے ہیں؟ بزنس کرنے کے اندر پورے حوصلے کے ساتھ محنت کرتے ہیں؟ ہم ایسے خام خواہ کہہ دیتے ہیں جی کام کیا تھا، ہوا نہیں، بزنس چلا نہیں، جاب وہ باس اچھا نہیں ملا، نہیں، بلکہ ہم اپنی پوری ایفرٹس کریں، حوصلہ رکھیں، اس کے بعد اللہ سے دعائیں کریں۔ اور پھر دعا کرنے کے بعد ہمیں جلد بازی میں نہیں، بس میں نے ادھر سے دعا کی ادھر سے کام ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ نتائج کا ویٹ کریں۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں فلاں کام ہمارا ہو جائے، وہ کام نہیں ہوتا، 1000 بار کرنے سے وہ کام نہیں ہوتا، دعائیں بھی کرتے نہیں ہوتا۔ کیا ہے کہ سم ٹائم اگر وہ کام ہو جائے تو بہت سی ہرڈلز ہیں یا بہت سے برے چہرے ہیں، وہ بھی بے نقاب ہونے والے تھے جبکہ آپ کو پتہ نہیں ہے، تو اللہ رب العزت وہ چیز آپ کو عطا کرنے سے پہلے ان برے چہروں کو بے نقاب کرتے ہیں، آپ کے حالات خراب کرتے ہیں۔ جب آپ کے حالات خراب ہوتے ہیں نا تو برے چہرے، آپ کے دشمن چہرے، آستینوں کے سانپ، وہ سامنے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً آپ کو نتائج دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے، کہ آپ کو پہلے آپ کا ایگزامن کیا جائے گا، آپ کو دین آپ کو سکسیس دی جائے گی۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ کو بھی چیک آؤٹ کیا جائے گا کہ یہ بندہ خود کیسا ہے، کتنا کہ یہ پریشر لے سکتا ہے کہ نہیں، جو رسپانسبلٹی اس کو دی جا رہی ہے، جو سکسیس اس کو دی جا رہی ہے، اس کا لینے کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو لوگ آپ کے دشمن ہیں وہ سارے جھڑتے جائیں گے۔ یقین مانیں، برے حالات، معیشت کے اندر برے حالات یا کسی طرح سے برے حالات آپ کو ایسے صاف شفاف کر کے آپ کے پیار والے لوگ، آپ کے ساتھ والے لوگ
سامنے لا کھڑے کر دیتے ہیں، اور جب آپ کے دشمن علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دعائیں مانگنے کے بعد یہ نہ رکھیں کہ فوراً سے کام ہو جائے، یہ کام ہو کیوں نہیں رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا انتظار کریں کہ ہم نے اپنی ایفرٹس بھی پوری کر لیں، دعائیں بھی کر لیں، اب نتائج نہیں آ رہے تو اب اللہ رب العزت کچھ ہماری بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ سو رزق کمانا ہے یا دنیا کے معاملات کو حل کرنا ہے، اللہ پر توکل کیا کریں، ایفرٹس کرتے رہا کریں، بس مسلسل محنت کرتے رہا کریں، اللہ رب العزت ان میں انشاءاللہ تعالی برکتیں ڈال دیں گے انشاءاللہ۔